बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फारूक शाह लंदन से। आज हम एक बहुत खाना की तरह एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आज के मेरे मेहमान इस वक्त जा सकते हैं, नामवर कानूनदान है और उनका तल्लुक पाकिस्तान से है और जो है उसके मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले मैं अपने दुनिया भर में पाकिस्तानियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत हौसला अफजाई करते हैं। पेज लंदन का न्यूज़ पे तीन जगह दिखाया जाने वाला नौयत का पहला प्रोग्राम है, बेहद पसंद किया जाता है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ से। मेरे मेहमान जो कि बरतानिया में कानूनदान रिजवान सुलेरी साहब जो कि ब्रिटिश सॉलिसिटर के चीफ हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो असल में हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि सियासी तौर पे बहुत खिचड़ी मची रहती है। तो पाकिस्तान के इस वक्त हुकूमती सतह पे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का वतन वापस लाया जाएगा। मियां साहब, रहमान मलिक साहब ने एक बयान दिया है टीवी पर, उस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, मियां साहब इस वक्त अपने की तरफ रवाना हो रहे थे तो ये दिखाया हमने वो 50 रुपए के वो यहाँ लंदन में आए थे। ये लिखा हुआ इमरान खान हुकूमत ने नवाज रिपोर्ट करने के लिए बरतानिया से फिर दरखास्त की है और कहा है कि नवाज शरीफ का वीजा जो है कैंसिल करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। खत में 19 बरतानी इमिग्रेशन का जिसके तहत किसी भी शख्स जाए तो उसे बरतानिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। इससे कबल 3 खत लिखे गए। एक खत जो है 5 अक्टूबर को उससे कबल भी एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से करने के बाद लाहौर इजाजत दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ रवाना हो गए थे। था और ये दिखाया कि वो 4 हफ्तों के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। अगर डॉक्टर ने दे दिया तो वो सफर के काबिल हो वो वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के साथ पीडीएम में तनकीद का खासा निशान और उसके बाद में इमरान खान ने भी कहा आना पड़ा से वो बरतानिया आएंगे वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे और नवाज शरीफ को वतन जो है ये कहते हुए सुनाई दे रहे नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में आ जाएंगे। आज इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान बरतानिया में इस वक्त जो हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं क्या नवाज शरीफ बरतानिया से वापस ले जाया जा सकता है। बताएं। सबसे पहले तो लंदन तहलका का बहुत शुक्रिया। फारूक शाह साहब, आप हमेशा से ऐसे मौजूआत पे बात करते हैं जिसपे दूसरे लोग बात करते हुए डरते हैं और आप माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम है सहाफत में। तो आज का जो मौजूद है बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर तरफ इसी पे बात हो रही है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वापस लेके जाया जा सकता है या नहीं लेके जाया जा सकता? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ खुद जाना चाहें तो फिर तो फौरी तौर पे वो जा सकते हैं।
ادروائز یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ ان کو جنوری تک لے کے آئیں گے, اور جنوری 2021 میں میاں صاحب کو جو ہے نا وہ پاکستان لے کے جایا جا سکتا ہے اور ان کو ڈپورٹ کروایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. obviously it's not that simple. گورنمنٹ نے, پاکستان نے ہوم سیکٹری کو خط لکھا, ہوم سیکٹری اس کے بعد میاں صاحب کو جو ہے انوائٹ کرے گا, کیا کرے گی کہ آپ آئیں اور اپنا جواب دیں کہ آپ کیوں نہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے. پھر میاں صاحب جو ہے ان کو 21 days کا ٹائم دیا جائے گا, اس پہ میاں صاحب اپنا جواب دیں گے. اگر میاں صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہ اور obviously وہ کہیں گے, آپ سب کو پتہ ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں جج ارشد ملک کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایویڈنس ہیں اس کے اوپر وہ ان کو کہیں گے جی ہمارے ساتھ جو پاکستان میں انصاف نہیں ہوا تھا اور پرسیکیوشن ہوگی, مجھے جیل میں رکھا جائے گا اور میری حالت ٹھیک نہیں ہے, اس میں ظلم اور زیادتی ہوگا, اس کے علاوہ میری علاج کی سہولیات پاکستان میں موجود نہیں ہے, ڈاکٹرز نے لکھا ہوا ہے. تو ان کے بعد ہی گاٹ سو مینی ایکسکیوزز, وہ ان ایکسکیوزز کا سہارا لیں گے. ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس پہ یہی ہوگا. یہ ضرور ہے کہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہر ہے گورنمنٹ کو پلینگ فیلڈ مل جائے گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آ جائے. لیکن اگر پریکٹیکلی اگر ہم اس پہ دیکھیں تو یہ کافی مشکل ہوگا. ہوم سیکٹری لکھیں گے, اس کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ ان کو کورٹ میں ڈپورٹیشن کا جو ان کو جب آرڈر دیا جائے گا پھر وہ کورٹ میں جائیں گے. پھر اس کے اوپر کورٹ کے اوپر کورٹ آزاد ہے, ہوم سیکٹری کے تابع نہیں ہے, وہ کسی کے بھی تابع نہیں ہے برطانوی کورٹ, جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. وہ پھر دوبارہ ایویڈنس سارا ڈسکس ہوگا کورٹ میں, اس کے بعد وہ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں, جوڈیشل ریویو میں بات ہو سکتی ہے. تو یہ کافی لینتھی پروسیس ہے. ہاں اگر ہم بات کریں 2022 کے اینڈ تک کی تو شاید میاں صاحب پاکستان چلے جائیں, گورنمنٹ اگر صحیح طریقے سے کوشش کرے. لیکن فوری طور پہ ان کا جانا مجھے نظر نہیں آتا, انلیس کہ میاں صاحب خود سے اس پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور وہ جانا چاہیں. یہ پچھلے دنوں غداری کے مقدمات میں کہا گیا تھا, اگر وہ یہاں کورٹ میں اپنے غداری کے مقدمات کا حوالہ دیتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, کیا یہاں برطانیہ کی کورٹ یا برطانیہ کی عدالتیں حکومت پاکستان کے حوالے کر سکتی ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں, وہ اگر وہ کہتے ہیں میری جان کا خطرہ ہے تو پھر یہ اسائلم ہوگا, اسائلم کا کلیم ہوگا. جب اسائلم کا کلیم ہوگا تو اس کو پراپرلی سیس کرے گی جو برطانوی گورنمنٹ, جو ہوم سیکٹری ہے اس کو پراپرلی سیس کرے گی, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ میاں صاحب کو بھجوایا جا سکتا ہے, کیا واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے اور کیا ان کو بھجوانا چاہیے, کیا ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا پاکستان میں جب وہ جائیں گے. تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ میاں صاحب سے پوچھے جائیں گے, ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے, اس کے بعد جو ہوم سیکٹری وہ اپنا دیں گے. لیکن کوائٹ لائکلی ہے, جو مجھے نظر آتا ہے کہ شاید ان کو اسائلم گرانٹ بھی ہو جائے گا, اسائلم کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ان کے پاس کافی سارے ایویڈنس ہیں, ان سینس کہ انہوں نے جو مطلب کہ جی کورٹ سے تو فیصلے ہوئے ہیں لیکن جج ارشد ملک دباؤ میں تھے, یہ تھا وہ تھا, ویڈیوز ہیں, پھر ان کی فورینزک رپورٹس ہوں گی, پھر وہ ساری کی چیزیں باتیں آگے چلیں گی. لیکن مطلب جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگر خود سے جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ان کو برطانوی قانون جو ہے وہ کیا حوالہ دیتا ہے امیگریشن کا, جیسے کہ سابقہ حکومت میں ان کی بات کرنا چاہوں گا, وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی, اسحاق ڈار کو بھی انٹرنیشنل جو ہے کورٹ سے وارنٹ ایشو کروانے کے لیے گئے, لیکن وہ حکومت کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود حکومت سے ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کے کاغذات جو ہے وہ سارے کینسل کر دیے. لا محالہ انہیں یہاں جا کے بتانا پڑا میں تو کہیں بھی سفر نہیں کر سکتا, پاکستان نے تو میرے سارے رستے جو ہے بند کر دیے ہیں, میرے کارڈ کینسل کر دیے ہیں, میرا پاسپورٹ ختم کر دیا گیا ہے. موجودہ حکومت نواز شریف کے لیے یہ اسٹیپ نہیں اٹھائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کینسل کیے تو یہ نواز شریف جو ہے وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. برطانیہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر حکومت کا اپلائی نہیں کرتی, کا کینسل نہیں کرتی, تو اس سچویشن میں یہ نواز شریف کا قدم اٹھا سکتے ہیں. برطانوی قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے, کیونکہ لوگ ہمارے اس پروگرام کو اس لیے واچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ کا قانون جو ہے وہ حکومت کے متحد نہیں ہے. دیکھیں جو 1973 کا ایکٹ ہے امیگریشن ایکٹ, اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے, فارن کرمنل ہے, وہ برطانیہ آتا ہے
जैसे कि मियाँ साहब को सजा हुई है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आर्ग्यू कर सकती है कि फॉरेन क्रिमिनल है हमारे और यहाँ से पाकिस्तान से भागे हुए हैं और ये जमानत पे आए थे, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि अपने जो मुलजम है उसको वापस हम आपसे मांगते हैं। उस सूरत में जो बरतानवी होम ऑफिस है वो उनको वापस दे सकता है, लेकिन उसको देने के लिए उनको नोटिस देना होगा मियाँ साहब को, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, और उसके बाद उसका प्रोसेस चलेगा। लेकिन इसमें फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा शाह साहब, इसमें थोड़ा डिले होगा। कितना लंबा जा सकता है? जैसे कि ये हुकूमत बयान है ना कि 15 जनवरी से पहले हम उन्हें ले आएंगे, यानी कि वो तो यूं समझ रहे हैं कि जादू की छड़ी है कि हम हुकूमत सतह पे हमने खत लिख दिया और वजीर आजम जो है एक्स वजीर आजम पाकिस्तान का वो वहां से उठा के उनको ले आएंगे, जैसे कि पाकिस्तान के किसी जिले में या सूबे में है कि पुलिस जाएंगे उठा के ले आएंगे। तो नेशनल दुनिया के कानून होते हैं कि उनको ना कि पाकिस्तान का कानून यहाँ लागू होता है। आपकी नजर में यहाँ का कानून उन्हें कितनी देर मतलब रख सकता है, जिसको कहा जा सकता है कि ये केस कितना लटक सकता है? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, ये कोई रेमंड डेविस या एमएल कांसी का मैटर नहीं है कि जो उठा के किसी वक्त भी उनको भिजवाया जा सकता है। इस पे प्रॉपर जो है वो यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद हैं और मियाँ साहब के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि वो कोर्ट्स में जाएं और अपने जो हक है उसका राइट है उसको इन्वोक करें। जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है तो मेरी ख्याल में 1.5 से 2 साल का अर्सा लग सकता है बड़े आराम से, इसमें इसमें जल्दी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये मौजूदा हुकूमत अपनी टर्म पूरी करने से पहले इनको नहीं ले जा सकेगी। अभी 3 साल बकाया है, मौजूद तकरीबन 3 साल मौजूद है इस गवर्नमेंट की, जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी आप पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो मे भी उस वक्त तक ये लेके जाने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर मियाँ साहब की हालत ऐसी ना, अगर ट्रैवल ना कर सकें, अगर डॉक्टर उनको ट्रैवल करने की इजाजत ना दे तो एक अलग मैटर होगा, फिर भी नहीं उनको लेके जा सकेंगे। तो फिर ये कानून क्या कहता है, बरतानिया इमिग्रेशन कानून क्या कहता है कि एक डॉक्टर अगर उन्हें लिख के दे देता है, अगर डॉक्टर कह देता है कि ये सफर के काबिल नहीं है, जैसा कि वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर कहा जाता है कि वो के बाहर आते हैं जाते हैं रोड पे भी जाते हैं, काफी देते हैं, उनके जो फोटो लीक होते रहे वो गवर्नमेंट ने वहां देखे, और इमरान खान को इस वक्त शदीद गुस्सा है कि जब यहाँ से गए थे उस वक्त खासी तकलीफ में थे, डॉक्यूमेंट मुझे पंजाब हुकूमत ने भी दिए थे और जो डॉक्टरों का बोर्ड बैठा था, पैनल बैठा था, उन्होंने उसके इलाज के लिए तजवीज किया था। बाद में खबरें आई कि उन डॉक्टरों को उन पैनल को इकट्ठा किया गया, उनसे चेक किया गया कि कहीं कोई हेरा फेरी या कहीं कोई साजबाज या कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई थी, नवाज शरीफ को निकाला गया। कुछ तबकात ये भी कहते हैं कि हुकूमत ने अपने सर से ये बोझ उतारा है कि नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर नहीं किया, उनके लिए ये मसला था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस हद तक संजीदा है कि वो वाकई इस तरह की कोशिश करेगी कि जो मियाँ साहब हैं उनको वापस लेके जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी टीम को भी पता है कि इतना आसान नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है बरतानिया, यहाँ पे आपको प्रॉपर ह्यूमन राइट्स है, आपके हर एक के हकूक है। उसके अलावा अगर मियाँ साहब जेन्युइनली उनकी रिपोर्ट्स जब वो बताती हैं कि उनकी कंडीशन बेहतर हुई है या वर्स हुई है, ये तो हम नहीं बता सकते। डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर भी डेफिनेटली एक्सपर्ट बैठेंगे, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर चाहे जितना मर्जी प्राइवेट डॉक्टर हो, उसकी जो एक्सपर्ट है उसकी रिपोर्ट को कोर्ट कंसिडर करते हैं, और इधर कोई भी डॉक्टर अपना जो लाइसेंस है उसको खतरे में नहीं डालता है, ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब के लिए अपनी रिपोर्ट्स बदलेगा, चाहे जैसा भी सिलसिला हो। लेकिन ऑब्वियसली जो मियाँ साहब की हालत है, जो मियाँ साहब की एज है, उसके मुताबिक इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपने केस को परस्यू करना और लेके जाना, इस पे डिले होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको लेके जाने में कामयाब हो सकती है, एज लॉन्ग एज कोई असाइलम अप्लाई ना करे और अपने जो सिस्टम है उसको डिले ना करवाएं, डिलेइंग टैक्टिक्स ना यूज करें, क्योंकि मियाँ साहब अपनी तमाम कोशिशें करेंगे, वो बेस्ट वकील भी करेंगे, वो बेस्ट जो है बैरिस्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, उसके अलावा वो अपने डॉक्टर्स भी अच्छे से अच्छा लेके आएंगे, रिपोर्ट्स भी अच्छी बनवाएंगे, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको जो लंबे अरसे के लिए डिले कर सके। और मेरा ज़ाती ख्याल में इसको डिले करेंगे, क्योंकि उनको अभी कोई जल्दी नहीं है पाकिस्तान में जाने की। जो मौजूदा हालात है अगर पॉलिटिकली भी देखें तो अभी उनका जाके करना भी क्या है, तो जब ये गवर्नमेंट जाने वाली होगी उसके करीब शायद वो खुद ही फैसला करेंगे उनको जो है ना पाकिस्तान जाना है।
अभी फौरी तौर सुलैमान साहब 1 मिनट, हम आपके पास दोबारा आते हैं, हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। Solicitors is a recognised law firm based in Essex. Britain Solicitors are a highly experienced team with a proven record of success. We always help our clients from all ethnicities. Britain Solicitors specialise in immigration, family law, commercial law, civil litigation, commercial conveyancing, landlord and tenant, driving offences and personal injury. if you're looking for the best solicitors firm, Britain Solicitors is the place. Britain Solicitors, trusted name for legal matters. I just can't control myself. It's so hard to explain. Even after crying all those nights for you, I know you can hear me out there. I know you feel me. But I just wanna let you know you're mine, and I love you more than anything. ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿਖਾ ਗਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਗਈ ਏ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਗਈ, ਦੱਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦਿਲ, ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਜਾਣੇ। जी थैंक यू आपके आज के प्रोग्राम का। आपसे मेरा अगला ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में इस वक्त गालिबन महंगाई के हाथों पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है। इमरान हुकूमत को और इमरान हुकूमत के वज़रा जो है वो वहाँ मसरूफ दिखाई देते हैं। तो क्या इस मौके पर आप समझते हैं कि ये शोषा जो है तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया है नवाज शरीफ का? क्योंकि वो तो गालिबन हुकूमत पाकिस्तान को भी पता होगा कि नवाज शरीफ को लेकर दूसरे मुल्क से आना इतना आसान काम नहीं है। क्या हमारे एस्टेब्लिशमेंट को इतना पता नहीं है? नवाज शरीफ से तो नहीं बैठे, उन लोगों को पता है, वो इस बात को नजदीकी समझते हैं। क्योंकि यहाँ हाई कमीशन के थ्रू लोगों ने कोशिश की, यहाँ बड़े हाई लेवल के उन्होंने भी उनसे भी मशवरा किया होगा। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मेरा आपसे पूछने का मतलब ये था कि हमारी जो कौम है, जो हमें लोग देखते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के तहत हमारा प्रोग्राम जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो लोग जो है वो हमसे ये सुनना चाहते हैं कि हुकूमत कहीं एक तरफ तो उन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए नवाज शरीफ को बरीन को रवाना कर दिया, अब वापस मंगवाने से रहे, तो क्या ये राग अलाप की अपनी कौम को वो तसल्ली देना चाहते हैं, महंगाई के तवज्जो हटाना चाहते हैं? क्या कहते हैं आप साहब? देखिए शाह साहब, मैं इस पे मतलब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अच्छे तरीके से पता है। गवर्नमेंट के लिए कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट्स में उन्होंने केस भी लड़े हैं। कलभूषण यादव का केस आपको अच्छी तरीके से याद होगा। गवर्नमेंट को अच्छी तरह अंदाजा है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं, कितना टाइम चाहिए हो। और ये एक आपने देखे कि क्वाइट अनयूजुअल सी जो रिक्वेस्ट है, इससे पहले गवर्नमेंट ने कितनी रिक्वेस्ट की है और कितना टाइम लगा उसको, उस पर गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से पता है। इसको बरतानिया जो है पाकिस्तान से अपने मुलजिम मिलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो सेम इसी तरह कोर्ट्स में केस चलता है। कोर्ट्स उस पर डिसाइड करते हैं कि उसको एक्सट्रीडिशन करना है कि नहीं करना। और देखिए कितनी एफर्ट्स हुई है। क्या पाकिस्तान ने कोशिश की है कि बरतानिया से वो कोई एक्सट्रीडिशन के ऊपर कोई एग्रीमेंट कर ले, उसके ऊपर कोई बात कर ले? अभी तक उस पर कोई बात जो है आपको कोई संजीदा कोशिश नजर आई है? मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इस पर कोई कोशिश की है। बाकी रहेगी बात, ये ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को वापस बुलाने की। नाम साहब गुस्से में है, आई कैन अंडरस्टैंड, उनके ऊपर दबाव है, लोगों की तनकीद है कि आपने जाने क्यों दिया था आपको। लेकिन क्या उन्होंने एक्शन लिया डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ? क्या उन्होंने जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट्स में वो आगे पीछे किया, या जिसके ऊपर बात हो रही है कि रिपोर्ट्स सही नहीं थी, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा जिसने देखा कि मियां साहब को क्यों जाने दिया गया था, क्या डिसीजन हुआ था?
تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ آپ واقعی سیریس ہیں کہ نہیں سیریس، جو آپ والی بات ہے. باقی رہ گی بات قانون یہاں پہ واضح ہے، یہاں پہ بڑا سیدھا سا قانون ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کی، کیا آپ کے امبیسڈر ملے ہوم سیکرٹری سے، کیا آپ نے کوئی کوشش کی، کیا آپ نے پاکستان میں برطانیہ کے امبیسڈر ہیں ان سے بات کی، ان سے ہائی کمشنر سے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ دیکھیے میں بندہ مطلوب ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، یہ کیا وہ کیا، اس کے اوپر کچھ کیا. اگر اس طرح کی کچھ چیزیں کی ہیں، کوئی عملی اسٹیپس لیے ہیں تاکہ آپ اس کو پروسیس کو اسپیڈ اپ کر سکیں، تو پھر تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر خالی ایک لیٹر لکھ دیا تو لیٹر کا جواب جب آئے گا اس کے اوپر جب کاروائی ہوگی تو یہ ایک مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ کی ول جو ہے یا گورنمنٹ کی سنجیدگی جو ہے کس حد تک واضح ہے اس سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ واقعی سنجیدہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، تو ان کو اپنی ایمبیسی کو، جو پاکستان ایمبیسی ہے یہاں پر، اس کو فعال کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو مختلف گورنمنٹ آفیشلس ہیں برطانیہ کی، ان سے ملاقاتیں کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارا یہ کیس ہے، ہمارا یہ ملزم ہے، یہ آپ بیٹھے ہیں، اس طرح انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، اور ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں. اگر تو اس پہ گورنمنٹ کی ول نظر آئے گی، آپ گورنمنٹ سنجیدہ ہوگی، تو وزیر اعظم عمران خان بھی کوشش کر سکتے ہیں اپنے اوبیسلی، لیکن وہ پرسنل تعلقہ سے کیا کریں گے؟ میکسیمم ہوم سیکرٹری کو مجبور کریں گے کہ جی آپ اس کو جو ہے نا ان کو نوٹس دیں، ان کو بلائیں، ان کو جو آنے کے لیے ڈیپوٹیشن آرڈر ایشو کریں. آرڈر ایشو کرنے سے پہلے جو ان کے میاں صاحب کے پاس اختیار ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکیں. ابھی تک یورپین جو قوانین ہیں وہ ابھی تک لاگو ہیں بریگزٹ سے پہلے. اس کے بعد 31 دسمبر کے بعد جو ہے وہ یورپین کورٹ آف جسٹس اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ ان کا عمل دخل نہیں ہوگا برطانیہ کا، تو یا اس کا ویٹ کر لیں. یہ مطلب ایک بڑی گومبو کی سچویشن ہے. گورنمنٹ اپنا جب 31 دسمبر کے بعد کس قسم کا قانون کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑی اس کی امپلیمنٹ کریں. ابھی تو برطانوی کورٹس کے کسی فیصلے کو جو یورپین یونین ہے اس میں جو یورپین کورٹ آف جسٹس ہے یا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا کیس. ابھی تو آپ کسی بھی فیصلے کے خلاف ادھر لے کے جا سکتے ہیں اس کیس کو، لیکن 31 دسمبر کے بعد آبویسلی برطانیہ کی جو اپنی کورٹس ہیں وہی فائنل کورٹس ہوگی. سپریم کورٹ جو ہے برطانیہ کی فائنل کورٹ ہوگی جو اس پہ ڈیسیژن کیا کرے گی. تو اب وہ ابھی گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے میاں صاحب کے کیس کو پرسو کریں گے، اور obviously جو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ وزیری قانون ہے وہ اس پہ اپنی پالیسی واضح بتائیں کہ کیا انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں، کس طرح سے وہ دباؤ ڈالنے والے ہیں برطانوی گورنمنٹ پہ، اور برطانوی گورنمنٹ پہ کتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے ڈیبیٹیبل کوسچن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باتیں کم اور کام زیادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں واقعی اگر ہم سیریس ہیں اس میں تو ہمیں لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے، ہمیں گورنمنٹ جو ہے برطانوی گورنمنٹ ہے اس سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ایکسٹریڈیشن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ روز روز کے جو ہمارے ملزمان یہاں پہ آ کے چھپ جاتے ہیں یا پناہ لے لیتے ہیں ہم ان کے اوپر بعد میں بات کریں، اور ہمیں ان کو گارنٹیز بھی دینی ہوگی. کیونکہ سزائے موت کا قانون ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس چیز پہ سوال لیتے ہیں کہ ہمیں سزائے موت دے سکتے ہیں، ہمیں مختلف جو ہے مقدمات میں پھنسا سکتے ہیں. تو وہ پھر گارنٹیز جو ہے وہ جو برطانوی گورنمنٹ ہے وہ مانگتی ہے کہ اگر آپ کسی کو لے کے جاتے ہیں تو کیا آپ اس کو سزائے موت تو نہیں دیں گے. اور وہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں اوبیسلی، پولیٹیکلی بھی ہیں، منی لانڈرنگ کے بھی ہیں. تو اس تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سنجیدہ قسم کی جو ہے کمیٹی یا ایک جو ہے وہ ٹیم بنانی ہوگی جو برطانوی گورنمنٹ سے مذاکرات کرے، تاکہ ایک سنجیدہ ایفرٹ کی جا سکے. نہ صرف میاں صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور دیگر ملزمان یہاں پہ ہیں، ایون جہانگیر خان صاحب جو یہاں پہ ہیں، اگر ان کے اوپر بھی کوئی کیس ہے، جو جس کا بھی نام آتا ہے ان سب کو واپس لایا جا سکے پاکستان میں اور پراپرلی پروسیکیوٹ کیا جا سکے اگر ان کے اوپر جنرلی جو کیسز ہیں. یہ اس وقت یہ FATF کا جو قانون ہے اس میں پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں موجود ہے، اس سے نہیں نکل سکا. اب شنید ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ بھی 5 لسٹ میں آ سکتا ہے. انڈیا کے بھی اشارے مل رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے شور مچایا ہے اور یہ بات کھلے عام کی ہے کہ انڈیا کے کچھ بینکر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور وہ یہاں برطانیہ کی سرزمین پر موجود ہیں. تو ان کا اشارہ جو ہے پاکستان کی طرف بھی تھا. تو اگر یہ FATF والے جہاں ان ملکوں میں پابندیاں لگاتے ہیں تو کیا یہ برطانیہ پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی یا آپ کے سرزمین پر جو بیٹھے ہیں لوگ تو ان کو ان کے حوالے کیا جائے؟ جیسے پچھلے دنوں ایک نیوز چلی تھی یہاں انٹرنیشنل کہ بھئی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی نواز شریف کو اس کے وطن واپس بھیجا جا سکتا ہے، انہیں بھیجا جائے.
تو وہ قانون جو ہے FATF والا, تو وہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے FATF میں جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کی آپ بات کریں, اس میں obviously آپ دباؤ تو ڈال سکتے ہیں برطانوی گورنمنٹ پہ کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کیا, آپ ایویڈنس دیں گے, کچھ چیز ثابت کریں گے تو پھر آگے بات بنے گی نا. خالی الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ پراپرلی کیس اپنا پریزنٹ کریں گے تو پھر بات بنے گی نا. آپ FATF میں بات کر سکتے ہیں. آپ برطانیہ میں جو FATF کے جو لوکل بنے سینٹر ہے اس کو بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں. انہوں نے جو ساسے بنائے ہیں یہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے, تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ انلیگل جو ہے وہ پیسے ہیں. آپ اس کے اوپر اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ان کو پروب کیا جائے, لیکن آپ اپلیکیشن دے کے پھر اس کے اوپر پرسو بھی کریں نا. اس کو خالی بات نہ کریں, صرف اور صرف لوگوں کو لالی پاپ نہ دیں کہ جی ہم واقعی کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ جینوئنلی کچھ کر رہے ہیں بینگ اے گورنمنٹ, تو آپ کے جو اقدامات ہیں وہ نظر آنے چاہیے. انفارچونیٹلی ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس وقت عوام کو جو ہے یہ ایک لالی پاپ دے رہی ہے؟ میں تو خیر یہ نہیں یہ تو ایک سیاسی اسٹینٹ ہوتے ہیں, سیاسی ایشو ہوتے ہیں نا. اس کو اگر اس لیول پہ دیکھا جائے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر حکومت چاہتی تو یہاں برطانیہ میں مقیم ہائی کمشنر موجود ہیں, ان کو کہا جا سکتا تھا, یا دفتر خارجہ کے تھرو ایک لیٹر آ گیا, لیٹر کے تھرو گورنمنٹ ان کو پکڑ کے روانہ نہیں کر سکتی. بھائی گورنمنٹ اتنی ایک وہ بیٹھی ہے کہ کسی بھی لیٹر پہ جو ہے نا وہ اس کو بھیجا جا سکے, اس کا ایک پراپر تھرو چینل ہوتا ہے. تو اس کو یہاں برطانیہ میں مقیم ہائی کمشنر اس کو بھیجا جانا چاہیے تھا. اگر وہ وہاں جا کے ملتے ہی اس سے بات کرتے تو کوئی چیز پبلک کے سامنے آتی, لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آیا. دیکھیے گورنمنٹ آف پاکستان پریشر بلڈ اپ کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے اپنے, لیکن اس کی لابنگ کرنی ہوگی. پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹیرین موجود ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ پاکستان کے ملزمان ہیں, یہاں پہ آ جاتے ہیں, پناہ لے لیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی پرسیکیوشن نہیں ہوگی اور ہم فری اینڈ فیئر ٹرائل کی گارنٹی دیتے ہیں. obviously اس کے لیے آپ کو اسپیڈی کورٹ میں کرنی ہوگی. جو نیب کا قانون ہے پاکستان کا, انفارچونیٹلی وہ کوئی بہت اچھا قانون نہیں ہے, اس کے اوپر بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں. تو آپ اس میں جو خامیاں ہیں, جو لکونیاں ہیں اپنے وہ پہلے دور کرنے ہوں گے. کیا تو نیب کے قانون کو یہاں کی کورٹ تسلیم کر لے گی؟ اگر پاکستان میں اس کے سوالات اٹھتے ہیں تو یہاں اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. یہی کریں گے. یہ تو خیر ان کی ڈیفینس میں ہوگا نا میاں صاحب کے, لیکن میں اوورآل بات کروں کہ کیا ہی بہتر ہوگا جو نیب کے قانون کے ایشوز ہیں وہ اگر اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ مل کے اس کے اوپر ایک اس کو بریک تھرو کر کے اس کو چینج کر لیں, تاکہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور پراپرلی نظر آئے کہ اس پہ احتساب ہوتا ہے. جو انلمیٹڈ 90 ڈیز کے لیے لوگوں کو بند کیا جاتا ہے اور بعد میں کچھ ثابت نہیں ہوتا, ان سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس چیز کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ اگر آپ نیب کے قوانین تو ان موجودہ حکومت نے نہیں بنائے. نیب کے قوانین تو نواز شریف اور صدر دونوں نے مل کے بنائے تھے. یہ چیئرمین بھی ان کا نامزد کرتا تھا, ان کا تھا, جا سکتا. یہ کیس تو یہ سابقہ ادوار کے جو ہے جو مقدمات ہیں وہی چل رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ obviously پچھلی گورنمنٹس نے بنائے ہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پھر بھی ایشوز تو موجود ہے نا. اور وہی ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں کسی کے لیے الٹیمیٹلی کل کو اس قانون کا استعمال جو آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, جو کہ ہو رہا ہے اس وقت. لیکن آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے ایویڈنس کا جو قانون ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر کریں. اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ایفرٹس جاری رکھیں. گورنمنٹ آف پاکستان اگر چاہتی ہے, واقعی چاہتی ہے کہ تمام ملزمان کو پاکستان میں لے کے آئے, اس پہ ایفرٹ کریں اور پراپرلی اس پہ کریں. نظر آئے کہ خالی جو ہے ایک لیٹر لکھنے سے, جیسے آپ نے پہلے کہا, میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. بہت اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اگلی ملاقات ہوگی. رضوان سلیری صاحب تھینک یو. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم دنیا بھر میں جتنے پاکستانی ہیں آج ان کو ایک زبردست نیوز دے دی گئی ہے. رضوان سلیریہ کی طرف سے یہ میسج دیا ہے کہ حکومت پاکستان اگر سنسیئر ہے تو وہ کوئی درمیانی راستہ نکال کے خود براہ راست کوئی پریشر کر سکتی ہے یا پھر قانون کا سہارا لے کے لے جا سکتی ہے. لیکن یہاں کے برطانوی قانون جو ہیں اس کے لیے 1 سال 2 سال 3 سال میاں صاحب کو لگ سکتے ہیں لے جانے میں. پوری حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مطلب یہ ہے کہ گزرا کے بیانات جو ہے ہمارے سب دکھانے کے ہیں.
چلتے ہیں اپنا پروگرام اختتام کرتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام جو ہے لندن ٹائم کا پیج، لندن ٹائم کا یوٹیوب، کراچی 21 نیوز سے براہ راست دکھائی دیا گیا. آج کے ہمارے خوبصورت مہمان اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک تمام دوستوں اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں سے اجازت چاہیں گے. پروگرام ہمارا ختم ہوگا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی بریک کے بعد.